ملاکی پہلا باب۔ خداوند کی طرف سے ملاکی کی معرفت اسرائیل کے لیے بار نبوت۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو، تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی؟ خداوند فرماتا ہے، کیا عیسو یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیسو سے عداوت رکھی، اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراث بیابان کے گیدڑوں کو دی۔ اگر ادوم کہے ہم برباد تو ہوئے، پر ویران جگہوں کو پھر آ کر تعمیر کریں گے، تو رب الافواج فرماتا ہے، اگرچہ وہ تعمیر کریں، پر میں ڈھاؤں گا، اور لوگ ان کا یہ نام رکھیں گے، شرارت کا ملک۔ وہ لوگ جن پر ہمیشہ خداوند کا قہر ہے، اور تمہاری آنکھیں دیکھیں گی، اور تم کہو گے کہ خداوند کی تمجید اسرائیل کی حدود سے آگے تک ہو۔ رب الافواج تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو، ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ اسی میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے۔ جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ رب الافواج فرماتا ہے، اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے۔ تمہارے ہی ہاتھوں نے یہ گزرانا ہے، کیا تم اس کے منظور نظر ہوگے؟ رب الافواج فرماتا ہے، کاش کہ تم میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازہ بند کرتا، اور تم میرے مذبح پر ابس آگ نہ جلاتے۔ رب الافواج فرماتا ہے، میں تم سے خوش نہیں ہوں، اور تمہارے ہاتھ کا ہدیہ ہرگز قبول نہ کروں گا، کیونکہ آفتاب کے طلوع سے غروب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی، اور ہر جگہ میرے نام پر بخور جلائیں گے اور پاک ہدیے گزرانیں گے، کیونکہ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی۔ رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم اس بات میں اس کی توہین کرتے ہو کہ تم کہتے ہو، خداوند کی میز پر کیا ہے؟ اس پر کے ہدیے بے حقیقت ہیں، اور تم نے کہا، یہ کیسی زحمت ہے، اور اس پر ناک چڑھائی۔ رب الافواج فرماتا ہے، پھر تم لوٹ کا مال اور لنگڑے اور بیمار ذبیحے لائے، اور اسی طرح کے ہدیے گزرانے۔ کیا میں ان کو تمہارے ہاتھ سے قبول کروں؟ خداوند فرماتا ہے، لعنت اس دغاباز پر جس کے گلہ میں نر ہے، پر خداوند کے لیے عیب دار جانور کو نظر مان کر گزرانتا ہے، کیونکہ میں شاہ عظیم ہوں، اور قوموں میں میرا نام محیب ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے۔ ملاکی دوسرا باب۔ اور اب اے کاہنوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے، رب الافواج فرماتا ہے، اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے، تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا، بلکہ اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا، میں ملعون کر چکا ہوں۔ دیکھو، میں تمہارے بازو بیکار کر دوں گا، اور تمہارے منہ پر نجاست یعنی تمہاری قربانیوں کی نجاست پھینکوں گا، اور تم اسی کے ساتھ پھینک دیے جاؤ گے، اور تم جان لو گے کہ میں نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ میرا عہد لاوی کے ساتھ قائم رہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس کے ساتھ
میرا عہد زندگی اور سلامتی کا تھا، اور میں نے اسے زندگی اور سلامتی اس لیے بخشی کہ وہ ڈرتا رہے۔ چنانچہ وہ مجھ سے ڈرا اور میرے نام سے ترسان رہا۔ سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی، اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی۔ وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا، اور وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لایا، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے۔ پر تم راہ سے منحرف ہو گئے، تم شریعت میں بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوئے، تم نے لاوی کے عہد کو خراب کیا، رب الافواج فرماتا ہے۔ پس میں نے تم کو سب لوگوں کی نظر میں ذلیل اور حقیر کیا، کیونکہ تم میری راہوں پر قائم نہ رہے، بلکہ تم نے شرعی معاملات میں روداری کی۔ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ یہودا نے بے وفائی کی، اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا ہے۔ یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو، جو اس کو عزیز تھی، بے حرمت کیا، اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لایا۔ خداوند ایسا کرنے والے سے زندہ اور جواب دہندہ اور رب الافواج کے حضور قربانی گزراننے والے یعقوب کے خیموں سے منقطع کر دے گا۔ پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہ و نالہ اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو، اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، رب الافواج فرماتا ہے۔ اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو، تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا، تو بھی تم کہتے ہو، کس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا؟ اسی میں جو کہتے ہو کہ ہر شخص جو برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے، اور وہ اس سے خوش ہے، اور یہ کہ عدل کا خدا کہاں ہے؟ ملاکی دوسرا باب۔ اور اب اے کاہنوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے، رب الافواج فرماتا ہے، اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے، تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا، بلکہ اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا، میں ملعون کر چکا ہوں۔ دیکھو، میں تمہارے بازو بیکار کر دوں گا، اور تمہارے منہ پر نجاست یعنی تمہاری قربانیوں کی نجاست پھینکوں گا، اور تم اسی کے ساتھ پھینک دیے جاؤ گے، اور تم جان لو گے کہ میں نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ میرا عہد لاوی کے ساتھ قائم رہے، رب الافواج فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ میرا عہد زندگی اور سلامتی کا تھا، اور میں نے اسے زندگی اور سلامتی اس لیے بخشی کہ وہ ڈرتا رہے۔ چنانچہ وہ مجھ سے ڈرا اور میرے نام سے ترسان رہا۔ سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی، اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی۔ وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا،
اور وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لایا، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے۔ پر تم راہ سے منحرف ہو گئے، تم شریعت میں بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوئے، تم نے لاوی کے عہد کو خراب کیا، رب الافواج فرماتا ہے۔ پس میں نے تم کو سب لوگوں کی نظر میں ذلیل اور حقیر کیا، کیونکہ تم میری راہوں پر قائم نہ رہے، بلکہ تم نے شرعی معاملات میں روداری کی۔ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ یہودا نے بے وفائی کی، اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا ہے۔ یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو، جو اس کو عزیز تھی، بے حرمت کیا، اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لایا۔ خداوند ایسا کرنے والے سے زندہ اور جواب دہندہ اور رب الافواج کے حضور قربانی گزراننے والے یعقوب کے خیموں سے منقطع کر دے گا۔ پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہ و نالہ اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو، اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، رب الافواج فرماتا ہے۔ اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو، تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا، تو بھی تم کہتے ہو، کس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا؟ اسی میں جو کہتے ہو کہ ہر شخص جو برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے، اور وہ اس سے خوش ہے، اور یہ کہ عدل کا خدا کہاں ہے؟ ملاکی 3 باب۔ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا، اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے؟ اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابون کی مانند ہے، اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا، اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا، تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیے گزرانے۔ تب یہودا اور یروشلم کا ہدیہ خداوند کو پسند آئے گا، جیسا ایام قدیم اور گزشتہ زمانہ میں۔ اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا، اور جادوگروں اور بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف، اور ان کے خلاف بھی جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے، اور بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرتے، اور مسافروں کی حق تلفی کرتے ہیں، اور مجھ سے نہیں ڈرتے، مستعد گواہ ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے، میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔
तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। रब अल-अफ़वाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हदिया में। पस तुम सख्त मालूम हुए, क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दैयकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब अल-अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। और मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा, और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद न करेगी, और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा न झड़ जाएगा। रब अल-अफ़वाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकुशा मुमलकत होगे। रब अल-अफ़वाज फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो, हमने तेरी मुखालिफत में क्या कहा? तुमने तो कहा खुदा की इबादत करना अबस है, रब अल-अफ़वाज के अहकाम पर अमल करना और उसके हजूर मातम करना लाहासिल है। और अब हम मगरूरों को नेक बख्त कहते हैं। शरीर बरोमंद होते हैं और खुदा को आजमाने पर भी रिहाई पाते हैं। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की, और खुदावन ने मतवज्जह होकर सुना। और उनके लिए जो खुदावन से डरते और उसके नाम को याद करते थे, उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। रब अल-अफ़वाज फरमाता है, उस रोज वो मेरे लोग, बल्कि मेरी खास मिल्कियत होंगे, और मैं उन पर ऐसा रहीम हूँगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। तब तुम रजू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे। मलखाई चैप्टर 4। मलाकी चौथा बाब। क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानिंद सोजान होगा। तब सब मगरूर और बदकिरदार भूसे की मानिंद होंगे, और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखो बुन कुछ ना छोड़ेगा। रब अल-अफ़वाज फरमाता है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफ़ताब सदाकत ताले होगा, और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गाओ खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे, और तुम शरीरों को पामाल करोगे, क्योंकि उस रोज वो तुम्हारे पांव तले की राख होंगे। रब अल-अफ़वाज फरमाता है, तुम मेरे बंदा मूसा की शरीयत, यानी उन फराइज़ व अहकाम को जो मैंने होरेब पर तमाम बनी इसराइल के लिए फरमाए, याद रखो। देखो, खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ मायल करेगा। मुबादा मैं आऊं और जमीन को मालूम करूंगा।